صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، علامہ اقبال کی شاعری بھی بہت بلند ہوگی، لیکن بریلوی کے مجاہد، بریلوی کے قلندر، مرد مجاہد اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ درائے امتیاز ہے، اور یہ شانٹی ہے، یہ کمال ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں نا تو سب کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عربی دنیا میں مشہور تھا کہ جو کوئی بڑے بادشاہوں کی، امیروں کی ثنا خوانی کرتا تھا، ان کے لیے اشعار پڑھتا تھا، تو وہ بادشاہ ان کو بڑے بڑے طوائف سے نوازتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت تک جب یہ بات پہنچی کہ حضور آپ بھی بڑے شاعر ہیں، آپ کا جو ہے نا بڑے شعراء میں آپ کا نام ہے، آپ بھی جو ہے نا ان کے لیے کوئی اشعار لکھیں اور طوائف سے نواز دیے جائیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہو تو کمال ہی اٹھایا ہوگا، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آخر میں لکھتے لکھتے سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں تجھے، باجے خلیل کا بلے سے با کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، آخر میں آئے نا تو لکھا حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ آقا کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن ہو تو اس کی تعریف اور زبان اور قلم کیسے کر سکتا ہے۔ علماء نے تو لکھا کہ ساری دنیا کا جو ہے نا سمندر یہ انک بن جائے اور سارے درخت دنیا کے یہ قلم بن جائیں، تب بھی لکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر تو ایک بار بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور عظمت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا اس وقت قلم اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا لوگوں نے سوچا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کمال ہی اٹھایا ہوگا، لیکن جب آخر میں آئے نا تو لکھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو میں اس بدبختوں اور جو ہے نا اس کے بادشاہوں کے پیچھے جو ہے نا اس کو لکھتا رہوں ان کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہی۔ سبحان اللہ۔ ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر کیسے کیسے اشعار لکھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں کلام لکھے، دنیا کو حیران کر دیا۔ لکھا لم یاتی نذیروں کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، ارے جگ راج کو تاج ترے سرسوں میں تجھ کو شہید و سرا جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت تھی، اور جو ہے نا بڑے بڑے شعراء میں آپ کا نام پایا جاتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کے مطابق اشعار میں تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پرانے دور کی اگر کسی کے پاس تصویر ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے 2 کھجوریں جو ہے نا جھکی ہوئی ہیں، تو شاعر وہ ہوتا ہے کہ منظر سامنے ہو اور تخیل پیش کر دے۔ تو پنجابی کا ایک شاعر تھا جس نے یہ منظر دیکھا تو یہ شعر پڑھا تھا کہ کھڑے ہیں 2 درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب یہ شعر اعلیٰ حضرت تک پہنچا، یہ جب شعر اس وقت جب محفل میں پڑھا گیا تھا تو اس وقت بڑی واہ واہ ہوئی کہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ دیکھو۔ جب یہ شعر اعلیٰ حضرت تک پہنچا تو بریلی کے تاجدار احمد رضا فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے کہتے ہیں کہ کون ہے بلاؤ سے اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کے روزے کو لیلا کا خیمہ قرار دیا، لیلا کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ تو جب اس بندے کو میرے امام کے سامنے لایا گیا نا تو وہ بندہ ادب کے ساتھ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گیا کہ حضور آپ اصلاح فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو پہلا جملہ ہے نا تیرا، کھڑے ہیں 2 درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، اور یہ دوسرا تیرا جو جملہ ہے کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ غلط ہے، اس کو مٹا اور ادھر لے کر کہ کھڑے ہیں 2 درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ ہوتی ہے اشعار پہ، یہ ہوتا ہے نظم، یہ ہوتی ہے طرز،
اور یہ ہوتا ہے نعت پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جو احمد رضا نے سکھایا۔ آخر میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وادی رضا کی اڑے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ الہ کا رضا کا ہے۔